اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا۔ جن مدرسوں میں درس نظامی کی تعلیم دورہ حدیث تک ہوتی ہے، ان مدرسوں میں دستار فضیلت سے پہلے ختم بخاری شریف کی تقریب ہوتی ہے۔ اس تقریب میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوتا ہے۔ اشتہار میں لکھا ہوتا ہے جشن ختم بخاری یا جشن تقریب ختم بخاری۔ حالانکہ اگر بخاری شریف مکمل پڑھائی گئی ہو اور 30 پاروں کا درس ہوا ہو تب تو یہ لکھنا درست ہے ختم بخاری کی تقریب ہے۔ ختم بخاری مطلب بخاری شریف آج ختم ہوگی، یعنی مکمل پڑھائی گئی۔ اور اکثر مدرسوں میں مکمل نہیں پڑھائی جاتی اور 30 پارے نہیں ہو پاتے، اس میں بھی 30 پارے ہیں۔ جس طرح سے قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، ایسے بخاری شریف میں بھی 30 پارے ہیں۔ تو کہیں 10 پارے کہیں 15 پارے ہوتے ہیں، اور آخری حدیث کا درس ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے ختم بخاری کی تقریب۔ حالانکہ وہ صرف اتنا لکھنا مناسب ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس۔ چونکہ ختم بخاری کی جو محفل ہوتی ہے بڑی خیر و برکت کی محفل ہوتی ہے، لیکن سب لوگ ایسے موقع پر نہیں پہنچ پاتے، اس لیے آج ہم اس درس کا کچھ حصہ بیان کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ امام بخاری نے یہ کتاب کیوں لکھی، کیسے لکھی؟ نزہۃ القاری کے مقدمے میں ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ رہے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور بھی ان کے ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے استاد نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصر لکھ دو جس میں صرف صحیح احادیث ہوں۔ حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سب حدیثیں غلط ہیں۔ ایک اصطلاح ہے محدثین کی حدیث صحیح، چونکہ کتابیں جو حدیث کی ہیں ان میں حدیثیں صحیح بھی ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کے استاد نے یہ خواہش ظاہر کی، تمنا اپنی، کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسی کتاب لکھ دے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، کوئی بھی کمزور اور ضعیف حدیث نہ ہو۔ امام بخاری کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور باعث ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں
حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کرے ہم سب دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ میں خدمت اقدس میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مکھیاں ہانک رہا ہوں۔ حالانکہ مکھیاں ہمارے حضور کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھیں۔ حضور کا جسم طاہر و مطہر ہے، مکھیاں تو گندی جگہ بیٹھتی ہیں، وہ تو سید الطاہرین ہیں ہمارے حضور۔ لیکن یہ خواب دیکھا کہ حضور کے جسم سے مکھیاں یعنی مکھیاں آ کے بیٹھنا چاہتی ہیں، یہ اپنے پنکھے سے ہانک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی معبر سے تعبیر پوچھی، یہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے، اسے معبر کہتے ہیں۔ تو میں نے کسی معبر سے تعبیر پوچھی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے تعبیر دی کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھوٹ دفع کریں گے، یعنی حضور کی طرف جھوٹی باتیں جو منسوب کی جائیں گی تو آپ دفع کریں گے۔ جیسے کسی نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ حضور نے وہ نہیں فرمایا ہے۔ کسی نے کہا حدیث میں یہ ہے، حالانکہ وہ بات حدیث میں نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سی باتیں حضور کی طرف منسوب کی جائیں گی جو حضور نے نہیں فرمائی ہوں گی، جھوٹی باتیں ہوں گی، غلط باتیں ہوں گی۔ تو مکھیوں کو ہٹانے کی تعبیر یہ ہوئی کہ جھوٹی باتیں منسوب ہوں گی تو آپ اس کو دفع کریں گے اور آپ ثابت کریں گے کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے، تو صحیح حدیثیں صرف آپ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں اس خواب نے مجھے اس پر ابھارا کہ میں ایک جامع صحیح لکھوں، ایسی کتاب لکھوں جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، کوئی بھی کمزور اور ضعیف حدیث نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے حدیث ضعیف یا قوی ہوتی ہے، ان میں سے اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ تر، صحیح سے اصح اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر کو منتخب کر کے اس عظیم تصنیف میں رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو مسجد حرام میں لکھا، اور اس طرح لکھا ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا، ایک حدیث لکھنی ہوتی پہلے نہاتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استخارہ کرتا کہ اللہ میں حدیث لکھنے جا رہا ہوں، تیرے حبیب نے واقعی یہ فرمایا ہے۔ استخارہ کرتا، جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمتا تو اسے کتاب میں درج کرتا۔ اب بتائیں کہ بخاری لکھنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ ایک ایک حدیث پہ غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر استخارہ کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ ہاں میرے حبیب نے فرمایا ہے، تب میں لکھتا تھا اس کو۔ صحیح بخاری کے کمال کی معراج یہ ہے کہ مصنف کی ذات کی طرح ان کی کتاب بھی محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ جس طرح امام بخاری کی ذات حضور اقدس کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اسی طرح ان کی یہ کتاب بخاری شریف بھی اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ ابو زید مروزی نے بیان کیا کہ ایک بار میں مطاف میں سویا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام اور کعبہ کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ تو میں مطاف میں سویا ہوا تھا کہ میرا نصیبہ جاگا، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما اپنے حبیب کی زیارت۔ سرکار تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا، محمد بن اسماعیل بخاری کی جامع، یعنی کتاب ہے امام بخاری کی، لکھی ہے امام بخاری نے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو پڑھا کرو۔ حضور جس چیز کو کہہ دے یہ چیز میری ہے، اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، صرف کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔
اب آخری باب جو بخاری شریف کا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، انصاف کے ترازو ہوں گے، اس ترازو پر بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہ باب کی سرخی ہے۔ یہ باب امام بخاری کیوں لائے؟ فرمایا گیا کہ یہ باب معتزلہ کے رد کے لیے ہے۔ اس زمانے میں ایک باطل فرقہ تھا معتزلہ، ختم ہو گیا، ورنہ دور تو اس کا اتنا تھا لگتا تھا پوری دنیا میں معتزلہ ہی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دار حکومت پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ تو ان کے رد کے لیے یہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال لغو ہے، یعنی اعمال کا وزن کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اعمال وہاں تولے نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب ہو گیا اور فرشتوں نے جو اعمال نامے لکھے ہیں ہمارے، تو فرشتوں کے لکھے ہوئے صحیفے سب ہاتھوں میں دے دیے گئے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا، تو اب وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے، اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ ان کا یہ کہنا ہے۔ نزہۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ قاتل اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے حتمی طور پر قتل کیا ہے۔ ایک آدمی کسی کو قتل کر دے اور وہ مقدمے میں حاضر ہو جائے جج کے سامنے، وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ پھر بھی جب اسے قتل کی سزا سنائی جاتی ہے تو وہ جج کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ تقریباً یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اپنے نامے اعمال لوگ دیکھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہاں بھی سب چیخیں گے، چلائیں گے کہ انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا۔ اس لیے اعمال تولے جائیں گے، ان کے سامنے اعمال تولے جائیں گے۔ اب جب وزن اعمال ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے وزن اعمال کی نگرانی، یعنی اعمال جہاں تولے جائیں گے، میزان عدل، اس کو میزان کہتے ہیں، میزان عدل، میزان میں ترازو ہوتا ہے، تو وزن اعمال کی نگرانی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سپرد ہوگی، کیونکہ سارے انسان ان کی اولاد ہیں، وہ سب کے باپ ہیں۔ ان کو حکم ہوگا کہ آپ میزان پر کھڑے ہو کر اپنی اعمال، اپنی اولاد کے اعمال تولوائیں۔ اس لیے جب اولاد باپ کی نگرانی میں ان کے اعمال تولے جائیں گے تو پھر کسی کو انکار کا موقع نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال تولنے میں کوئی ناانصافی کی گئی، باپ ہی نے تولایا ہے۔ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال اور اقوال آراز ہیں، یہ عمل ہم نے کوئی کام کیا یا ہم نے زبان سے بات کہی، یہ چیز ایسی تو ہے نہیں کہ جس کو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، تولا جا سکے۔ تو اعمال اقوال آراز ہیں جن میں کوئی وزن نہیں ہوتا، پھر ان کے تولے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے تولے جائیں گے؟ وزن تو اجسام کا ہوتا ہے، جو چیز چھوئی جا سکے، دیکھی جا سکے، اس کا وزن ہوتا ہے، آراز کا وزن نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال اور اقوال کو جسم بنا دے گا۔ ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں، جتنے اعمال کیے ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی شے کی شکل میں کر دے گا، جو چیز محسوس ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ یا مراد یہ ہے کہ بندوں کے صحائف اعمال کا وزن کیا جائے گا، صحیفے تولے جائیں گے، کرامن کاتبین نے جو ہمارے نامہ اعمال دفتر میں لکھے ہیں، ان دفتروں کا وزن ہوگا، صحیفے تولے جائیں گے جو کرامن کاتبین نے لکھے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث بطاقہ ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ کے معنی کاغذ کا ٹکڑا، اس میں کاغذ کے ٹکڑے کا ذکر ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ صحیفے وزن کیے جائیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔
جسے امام ترمذی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تمام مخلوقات سے الگ کرے گا، تمام انسانوں سے ایک شخص کو الگ کرے گا۔ وہ اللہ کے دربار میں اکیلے حاضر ہوگا اور اسے 99 دفتر دے گا، دفتر جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے، 99 دفتر دے گا اور ہر دفتر حد نظر تک لمبا ہوگا جہاں تک نظر پہنچتی ہے، اتنے لمبے لمبے دفتر ہوں گے اور 99 دفتر جو ہے اللہ دے گا، اور ان دفتروں میں سارے دفتروں میں اس کی سی برائیاں لکھی ہیں، گناہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے برے اقوال لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے صرف برائیاں کی ہیں، برے باتیں اس نے ہمیشہ بری ہی زبان سے نکالی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا میرے بندے، ان دفتروں میں جو لکھا ہوا ہے کیا تو اس سے انکار کرتا ہے؟ جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے؟ اب وہاں یادداشت بھی لوٹ آئے گی، آدمی کو اپنی زندگی کے سارے اعمال یاد آ جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ کیا جو کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے؟ کیا ہمارے کرامن کاتبین نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے، غلط لکھ دیا ہے؟ وہ عرض کر دے گا نہیں مولا، میں کسی بات کا انکار نہیں کرتا، میں اقرار کرتا ہوں جتنا لکھا ہے سب صحیح لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں تو سب کچھ گناہ ہی لکھا ہے، کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں اے بندے ہے، تیرے پاس ایک نیکی ہے، وہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، وہ محفوظ ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالے گا، اس ٹکڑے میں لکھا کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ ٹکڑا لے اور میزان پر جا، جہاں وزن کیا جا رہا ہے اعمال کا وہاں تو جا لے کر کے۔ تو وہ عرض کرے گا اے رب، اس چھوٹے سے ٹکڑے کی ان دفتروں کے مقابل میں کیا حیثیت ہے؟ یہ 99 دفتر ہیں، اتنے بڑے بڑے تا حد نظر، اس میں سب گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں، ایک کاغذ کا اتنا بڑا ٹکڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے ان دفتروں کے سامنے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تیرے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا، لے جا اپنے اعمال وزن کرا۔ اب وہ آئے گا میزان کے پاس، میزان کے ایک پلے میں وہ سارے دفتر رکھے جائیں گے، 99 دفتر، اور ایک پلے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے والا پلہ ان دفتروں پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ وزن اعمال کے دفتروں کا ہوگا، نامہ اعمال کا دفتروں کا وزن ہوگا۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا، تو جواب یہ بھی ہے کہ اب تو نئی نئی تحقیق ہو گئی ہے، جدید تحقیق سے ثابت ہے کہ اعراض کا بھی وزن ہوتا ہے، مثلا حرارت اور برودت، گرمی یا ٹھنڈی، یہ اعراض ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے کہ کتنی گرمی ہے کتنی ٹھنڈک ہے۔ تھرمامیٹر سے بخار کی مقدار کا وزن کیا جاتا ہے، بخار کتنا ہے۔ اسی طرح مٹھاس بھی ایک کیفیت اور عرض ہے، اور جس مشین سے شوگر کی مقدار معلوم کی جاتی ہے اس سے مٹھاس کا وزن معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ خون کے ایک قطرے میں کتنے ملی گرام مٹھاس ہے۔ کئی ایک اس کی نظیریں ہیں۔ تو حرارت، مٹھاس، گرمی، ٹھنڈی وغیرہ سب اعراض ہیں۔
تو جب انسان آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے اعراض کی مقدار اور اس کے وزن کو معلوم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ انسان کے اعمال کا اور انسان کی باتوں کا بھی میزان میں وزن فرما لے۔ بہرحال جب بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں سے ہمارے اعمال اور اقوال کا وزن کرنا ثابت ہے تو ہم پر فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ اہل سنت کے نزدیک میزان ایک جسم محسوس ہے، نظر آنے والی چیز ہے، وہ ترازو، اس کا ایک ڈنڈا ہے، جس طرح سے ترازو ہوتا تھا، ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، 2 پلڑے ہوتے تھے اور اس کے 2 پلڑے ہیں۔ یہ میزان اللہ کے حضور اس طرح نصب کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے، تو اس طرح نصب کیا جائے گا کہ نیکیوں کا پلہ عرش کے داہنی طرف ہوگا جنت کے بالمقابل، اور برائیوں کا پلہ عرش کے بائیں طرف ہوگا جہنم کے بالمقابل، اور اعمال کے تولنے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد ہوگا یا حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سپرد ہوگا، دونوں روایتیں ہیں، اور اس کے نگراں حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ اب اس کے پلے کتنے بڑے بڑے ہیں، میزان کا ایک پلہ اتنا وسیع ہوگا کہ 7 آسمان اور زمینیں اس میں رکھ دی جائیں تو بھی نہیں بھرے گا، 7 آسمان اور زمینیں اس میں رکھ دی جائے تو بھی نہیں بھرے گا۔ ایک روایت ہے کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں، خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، ان پر زبور نازل ہوئی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا مجھے میزان دکھائی جائے، وہ ترازو جس پر اعمال تولے جائیں گے مجھے دکھائی جائے۔ ان کو دکھا دی گئی۔ جب انہوں نے میزان کو دیکھا تو ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ افاقے کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ، میزان کے بھرنے پر کون قادر ہے، کون اتنے اچھے اعمال کرے گا کہ اس کا پلہ بھر سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، جس سے میں راضی ہوں گا اس کے صدقے کے ایک چھہارے سے بھر دوں گا۔ اگر میں کسی سے راضی ہو جاؤں گا، ایک صدقہ بھی میرا میں صدقہ کرے گا، ایک چھہارا بھی، تو میں جو ہے اس ایک چھہارے سے اس کا جو ہے نیکیوں کا پلہ بھر دوں گا۔ اور یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی میں اس کو بھر دوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے جو یہ باب کا عنوان قائم کیا، اس سے بس میں آتی ہے کہ سب کے اعمال، سب کے اقوال تولے جائیں گے، حالانکہ سب کے اعمال، سب کے اقوال نہیں تولے جائیں گے۔ انسان 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں مذکور ہے کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 70,000 ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما لے۔ تو ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، ان کے اعمال بھی وزن نہیں کیے جائیں گے، بے حساب کتاب یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ کفار ہوں گے جنہوں نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا موٹا شخص لایا جائے گا جس کے لیے اللہ کے حضور پسو کے پر کے برابر بھی وزن نہ ہوگا۔ 3 کافروں کو بے حساب کتاب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس کا حساب بھی ہوگا اور اس کے اعمال کا وزن بھی ہوگا۔ ہم تو دعا کرتے رب کی بارگاہ، مولا بے حساب کتاب، بے وزن اعمال ہمیں بخش دے، اگر کبھی حساب کی باری آئے تو حساب یسیر لے، بڑا معمولی آسان والا حساب۔ اب بخاری شریف کی آخری حدیث آپ سن لیں حصول برکت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی مسجع اور خوبصورت عبارت ہے۔
سرکار نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان، دو کلمے ہیں، صرف دو کلمے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں. اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہے. میزان وہی ترازو، میزان میں بھاری ہے. وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور پھر ہے سبحان اللہ العظیم. اس حدیث میں کلمے سے کلام مراد ہے، اور کلمے کو کلام کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی کلام ہے. کہتے ہیں کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کلمہ کلام کے معنی میں ہے. اللہ کا ذکر آدمی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر پر داعی اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کی محبت ہوتی ہے تو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس قدر محبت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر بندہ اپنے رب سے کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ محب ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور ذکر کا جو صیغہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، آدمی اس کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے. جب جانتا ہے کہ یہ ذکر میرے محبوب کو بہت پسند ہے تو وہی ذکر خاص طور سے کرنا چاہتا ہے. اسی لیے فرمایا میرے حبیب نے کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے جو ہیں رحمان کو بہت پیارے ہیں. جو رحمان تمہارا محبوب ہے، جس کا جو ذکر کرتے ہو، یہ ذکر اس کو بہت پسند ہے، بہت پیارے ہیں. اور اگر وہ کلمہ مختصر بھی ہو، سہل اور آسان بھی ہو، تو زیادہ ذاکر کو پسند ہوتا ہے کہ ذکر کریں، کیونکہ بہت آسان ہے، مختصر ہے. اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہ جو ہے زبان پہ یہ ہلکے پھلکے ہیں. کلمہ کے خفیف ہونے سے مراد یہ ہے کہ بہت مختصر ہے اور پڑھنے میں بہت آسان ہے. اور اگر اس کلمے کا ثواب زیادہ ہو، اس کلمہ پڑھنے کا پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ دے تو پھر کیا کہنا. اسی لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے ہیں تو بہت آسان لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ کلمے بہت مختصر ہیں مگر ان پر ثواب بہت زیادہ ہے. جیسا کہ فرمایا گیا سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ، سبحان اللہ آدھا میزان ہے اور الحمدللہ اسے بھر دیتا ہے. اتنا بڑا پڑ رہا ہے میزان کا، سبحان اللہ کہیے آدھا بھر گیا، الحمدللہ کہیے پورا بھر گیا. تو اس کا دو معنی ہے، جو کہا گیا سبحان اللہ آدھا میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. نصف میزان، آدھا میزان سبحان اللہ سے بھرتی ہے اور نصف جو ہے الحمدللہ سے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ الحمدللہ تنہا میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس صیغے میں دونوں جملے ہیں، سبحان اللہ بھی ہے اور بحمدہ بھی ہے. پھر اس کے ثواب کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان پہ بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں. ہم سب جو ہے ذکر کر لیں ان دو کلمے کا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اللہ کی حمد اور تسبیح پر ختم فرمایا. آخر میں اللہ کی حمد اور تسبیح کہی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، مگر اپنی طرف سے صیغہ حمد نہیں لکھا. اپنی طرف سے حمد کا کوئی صیغہ نہیں لکھا، بلکہ افضل الحامدین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو حمد کا اعلیٰ صیغہ صادر ہوا اس پر کتاب کو ختم کیا، کتاب کو تمام کیا. حدیث کی روایت بھی ہو گئی اور اللہ کی حمد بھی ہو گئی.
اب آخر میں حمد و تسبیح والی حدیث لانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مجلس کے آخر میں اللہ کی تسبیح کی جائے تو اس مجلس میں کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مجلس میں دنیا کی تمام باتیں ہوتی ہیں، اخیر میں آدمی سبحان اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اللہ کی تسبیح کر لے تو اس مجلس میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اس حدیث کی روایت کی کہ اگر صحیح بخاری کی تصنیف میں ان سے کہیں کوئی لغزش ہوئی ہو تو اس کا کفارہ ہو جائے۔ امام ابو داؤد عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ چند کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی مجلس سے اٹھتے وقت ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو ان کلمات سے اس مجلس پر مہر لگا دی جائے گی جیسا کہ صحیفہ کو ختم کر کے مہر لگائی جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اتنا پڑھ لیا جائے تو یہ مہر ہو جاتی ہے کہ یہ تسبیح کی محفل تھی، اللہ کے حمد کی محفل تھی۔ سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک مرد نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جو یہ کلمات پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کبھی میں نے پڑھتی سنا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہو جائیں، یہ کلمات ان کا کفارہ ہیں۔ اللہ کی حمد اور تسبیح سے متعلق اور 1-2 حدیثیں آپ سن لیں۔ امام دیلمی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ جو بندہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، صدقہ عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اور میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں ہر عیب سے، اور بے شک میری حمد ہے۔ اگر اس بندے نے کتنا کہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر اس بندے نے اس حمد کے بعد مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کروں گا، اور اگر وہ خاموش رہا، کچھ نہ مانگا، تو میں اس کی اتنی مغفرت فرماؤں گا جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کی صلاۃ تسبیح ہے، فرشتوں کی صلاۃ تسبیح ہے، پس آسمان دنیا کے فرشتے سجدے میں قیامت تک کہتے رہیں گے سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ تسبیح آپ رمضان شریف میں تراویح میں ترویہ میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ قیامت تک آسمان دنیا کے فرشتے سجدے میں کہتے رہیں گے، اور دوسرے آسمان کے فرشتے حالت رکوع میں قیامت تک کہتے رہیں گے سبحان ذی العزت والجبروت، اور تیسرے آسمان کے فرشتے حالت قیام میں قیامت تک کہتے رہیں گے سبحان الحی الذی لا یموت۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ شخص اس دن شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ الملفوظ حصہ اول میں ہے، عرض کی کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہ برکت رزق کی کوئی دعا حضور ارشاد فرمائے، رزق میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا ارشاد فرمائے۔ میں آج کل بہت پریشان رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی، فرشتوں کی، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ وہ فرشتے وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور روزی بانٹتے رہتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھو گے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر،
طلوع فجر کے ساتھ یعنی صبح صادق طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، یعنی اتنی مال و دولت میرے پاس آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث سنانے کے بعد ان سے کہا کہ آپ بھی اس تسبیح کا ورد رکھیں۔ اہل سنت کو بھی انہوں نے اجازت دی ہے، اہل سنت میں سے کوئی بھی فجر کے وقت جو ہے یہ تسبیح پڑھے، اچھا ہے کہ صبح صادق طلوع ہوتے وقت شروع کر دے، نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لے، اگر تب بھی نہ ہو سکے تو طلوع آفتاب سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذاکرین میں ہمارا حشر فرمائے۔